حضرت تنولی صاحب، میں ایک بار ایک مجلس میں حضرت میر تقی میر کی یہ غزل سن رہا تھا. عجیب اتفاق ہے کہ مطلع سنتے ہی مجھے سب سے پہلے جس شخص کا خیال آیا وہ حضرت صابر پاک تھے. شہروں ملکوں میں جو یہ میر کہاتا ہے میاں، دیدنی ہے پر بہت کم نظر آتا ہے میاں. یہ جو آپ کی گوشہ نشینی ہے، آپ کا ذکر سے معمور تھے بلاد ہندوستان. سبحان اللہ. اور پھر انہی کا ایک شعر سنیے حضرت میر ہی کا، باتیں ہماری یاد رہیں پھر باتیں نہ ایسی سنیے گا، جب کہتے کسی کو سنیے گا دیر تلک سر دھنیے گا. تو آپ کے کچھ ملفوظات، ارشادات، آپ کے کچھ واقعات آپ نوازیے. سبحان اللہ. ڈاکٹر صاحب جو ابھی آپ نے میر کا شعر پڑھا تو اسی سے ہم نے بات شروع کی تھی کہ آپ چلے کم لیکن اس کائنات کو کوئی گوشہ نہیں جہاں آپ کا فیض نہ چلا ہو، یہ بات جہاں تک آپ کی تاثیر نہ پہنچی. سبحان اللہ. سبحان. ڈاکٹر صاحب آپ کا جو آغاز ہوتا ہے باقاعدہ اپنے فیوزات کے عام کرنے کا، ظاہر خلافت کے عطا ہونے کے بعد ہوتا ہے. جب بابا صاحب نے آپ کو خلافت عطا کی تو آپ کو دہلی میں اپوائنٹ کر دیا کہ آپ دہلی تشریف لے جائیں. اچھا ڈاکٹر صاحب، کیا مبارک زمانہ تھا، کیا اپوائنٹمنٹس ہوتی تھیں اور ان کے کیا اثرات ہوتے تھے. سبحان اللہ. یعنی یہ وہ اپوائنٹمنٹس تھیں جو پھر شاہوں کو اپوائنٹ اور ڈس اپوائنٹ کرتے تھے. بے شک. سبحان اللہ. اور ساتھ فرمایا جاتے ہوئے ہانسی ضرور جانا اور خلافت پر جمال الدین خلیفہ اعظم والا. سبحان اللہ. اچھا جب آپ وہاں پہنچے حضرت جمال الدین کے پاس تو رات کا وقت تھا. کہا جی مجھے بابا صاحب نے بھیجا ہے تو یہ میری سند خلافت ہے، اس پہ مہر لگائی. جیسی مہر لگانے لگے تو چراغ بجھ گیا. چراغ جلایا گیا، دوبارہ بجھ گیا. تو حضرت جمال الدین نے فرمایا کہ صبح لگا لیں گے. آپ نے فرمایا صبح کون دیکھتا ابھی. آپ نے انگلی جیسے انگشت شہادت بلند کی تو روشن ہو گیا. جب حضرت جمال الدین نے یہ تک انہوں نے ان سے سند خلافت لے لی. اتنا جلال، آپ تو دہلی والوں کو جلا کے رکھ دو گے. جب انہوں نے اسٹیمپ نہیں کیا تو آپ واپس بابا صاحب کے پاس تشریف لے آئے. حضرت بابا صاحب نے پھر آپ کو کلیئر بھیج دیا. اور آپ جانتے ہیں تاریخ کا حصہ ہے جب اہل کلیئر نے آپ کے حضور، یہ کمال نکتہ آپ نے فرمایا. حضرت بابا صاحب نے بھی پھر اصرار نہیں فرمایا کہ دہلی جائیں. اچھا ایک طرح سے سبحان اللہ ایک جملہ بھی ساتھ فرمایا. نہ صرف اصرار نہیں فرمایا بلکہ فرمایا اہل کلیئر بڑے متکبر ہیں، آپ کا جلال وہیں جانا چاہیے. کمال ہے، کمال. یہ فرمایا. تو جب آپ کلیئر پہنچے تو وہی کچھ ہوا کہ اہل کلیئر نے آپ کے لیے اذیتیں کی، آپ کی دعوت کو قبول نہیں کیا. اچھا ڈاکٹر صاحب یہاں مولانا یاد آ رہے ہیں، تا دل صاحب خدا نامد بدرد خدا ہیچ قوم رسوا نہ کرد. بے شک. اس شعر کی تفسیر اور تشریح ہمیں کلیئر میں نظر آتی ہے. جب ان لوگوں نے آپ کو اذیت دی تو پھر زلزلہ آیا اور سب کچھ تباہ و برباد ہوا. آپ کو اذیت دینے والے تباہ و برباد ہوئے. اس کے بعد پھر لوگوں کو آپ کے مقام کی سمجھ آئی. اب آپ کی جو مقبولیت تھی. اچھا جی، بھلے زمانے تھے، سبحان اللہ، آزمائشوں آفتوں سے لوگ سمجھ جاتے تھے. سبحان اللہ. اب تو ایسا بھی نہیں ہے. اب تو ایسا بھی نہیں ہے. ڈاکٹر صاحب یہ جو آپ نے جملہ ارشاد فرمایا نا کہ اب ایسا بھی نہیں، یہ اس سے بڑی آفت ہے. یعنی انسان کے لیے سب سے بڑی بدبختی ہے، اسے پتہ نہ میری بدبختی کا دور چل رہا ہے. اللہ اکبر. یعنی ڈاکٹر صاحب یہ المیہ ہے. سیلاب ہیں، زلزلے ہیں، اچھا اس طرف ہی ہمیں آنا چاہیے. وَلَقَدْ مَسَّتْهُمْ بِالْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ لَعَلَّهُمْ يَتَضَرَّعُونَ کہ ہم نے لوگوں کو مصیبتوں میں ڈالے اس لیے کہ ہماری بارگاہ میں آئیں. اچھا ہم اب اللہ کی بارگاہ کی طرف نہیں جاتے، باقی سب کچھ کرتے ہیں. تو کاش کہ ہم اس طرف لوٹیں اور اس سے کیا ہو ہمارا شعور صحت مند ہو اور ہم صحیح دنیا میں بھی صحیح فیصلے کریں اور اپنے کردار کو بھی سنوار کر اللہ کی بارگاہ میں بھی رحمت کا مستحق ٹھہریں. تو اس کے بعد پھر آگے آپ کا سلسلہ چلا. جیسے آپ نے ذکر کیا آپ کی ہیبت اور جلال کا یہ عالم تھا کہ کوئی آپ کے پاس جرت نہیں کرتا تھا. حضرت شمس الدین ترک آئے. حضرت شمس الدین ترک کو وہ مقام حاصل تھا کہ وہ آپ کے قریب رہتے اور آپ سے بات کر سکتے تھے اور بہانے سے آپ کو بٹھاتے، بہانے سے آپ کو کھلاتے اور جذب کی اس کیفیت میں نماز کی طرف بھی لوٹاتے. کبھی نماز کا ذکر ہوتا ہے، جب آپ نماز کی طرف آتے فرماتے نماز عجیب چیز ہے، جذب کی گہرائیوں سے نکال کے اللہ کے دربار میں کھڑا کر دیتے. سبحان اللہ. صابر پاک کا فرمان ہے. اچھا اس کے بعد جب حضرت شمس الدین ترک نے آپ کی صحبت میں رہتے ہوئے اپنی منزلیں طے کی تو حضرت نے ان کو فرمایا کہ اب آپ جا کے شاہی فوج میں بھرتی ہو جائیں. اچھا. اور ایک چیز یاد رکھنا، جس دن تمہاری دعا قبول ہوئی اس دن میرا یوم وصال ہوگا. اللہ اکبر. اللہ اکبر. چلے گئے. تو اب ظاہر جب شاہی فوج کا حصہ تھے
تو مہمات میں جاتے. سلطان علاؤ الدین خلجی کی مہم تھی، شاید یہ مہم چتور کی مہم تھی، عین ممکن ہے، جو وہاں پہ جب کئی دن تک محاصرہ قلعے کا اور قلعہ فتح نہیں ہوا، تو ایک رات آندھی آئی. بادشاہ باہر وزٹ پہ نکلا پریشانی میں، دیکھوں لشکر کو، دیکھوں کیا حالات ہیں، سب چراغ بجھے، ایک چراغ جل رہا ہے. ہاں ہاں ہاں. جب پہنچا تو ایک درویش ہیں اور اللہ رب العزت کی بارگاہ میں سراپا عبادت اور گریہ ہیں اور قرآن مجید کی تلاوت ہو رہی ہے، تو وہ کھڑا ہو گیا، بادشاہ مؤدب کھڑا ہو گیا. جب آپ تلاوت سے فارغ ہوئے تو اس نے کہا حضرت دعا کیجیے. آپ نے فرمایا تمہیں کسی نے مغالطے میں ڈالا ہے، میں عام سپاہی ہوں تیرے لشکر کا. اس نے کہا نہیں، آپ دعا کیجیے. چراغ مقبلہ ہرگز نہ ہائے میرد. ہائے ہائے سبحان اللہ. ڈاکٹر صاحب جو آپ نے جملہ پڑھا مصرع پڑھی، مطلب یہ شعر نہیں ہے، یہ ایک تاریخ ہے بے شک، جسے مصر میں بیان کیا گیا. تو آپ نے دعا فرمائی، اگلے دن قلعہ فتح ہو گیا. اور اس وقت آپ حضرت شمس الدین ترک کے ذہن میں آ گئی وہ بات کہ اب حضرت کے وصال کا وقت ہوگا. وصال کا وقت. پھر آپ واپس آئے اور آپ نے حضرت کی تجہیز و تکفین کی. تو ڈاکٹر صاحب آخری بات یہی ہے کہ صوفیاء نے قرآن مجید میں بیان کیے گئے حقائق کو مشاہدہ بنا کے پیش کر دیا. سبحان اللہ. حضرت شاہ غلام علی کو کسی نے کچھ ہدیہ پیش کیا نا، تو انہوں نے کہا میرا خزانہ مواعید الہیہ ہے. ہاں 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 ہاں. اللہ نے اپنی کتاب میں جو وعدے کر رکھے ہیں وہ میرا خزانہ ہے، مجھے تمہاری ضرورت نہیں ہے. اس کی تفسیر صوفیاء نے اپنے کردار سے کر کے سبحان اللہ سبحان اللہ.